ہم تو رسول اللہ والے ہیں اور حضور پاک کی میلاد منانے والے ہیں اور جلوس کرنے والوں میں سے ہیں. جسے تکلیف ہو وہ ابلیس کی ابتدا کرے. اب میں جو بات کر رہا ہوں جلوس کی بات بیچ میں آئی کہاں سے ہے تب بھی جواب یہی دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے پورے مدینے والوں نے حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں میرے آقا کا استقبال کیا. یہ جلوس ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے چلتا ہوا ابو ایوب انصاری کے مکان پر ختم ہوا. حضور پاک اس میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے. ہم اسی جلوس کی یادگار میں ہر 12ویں کو اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. اور جلوس پاک میں سارے لوگ خوشبوؤں میں معطر ہوتے ہیں, سروں پر ٹوپیاں, غسل کے ساتھ پاک صاف ہو کر ایک عجیب سما ہوتا ہے. اے مسلمانوں آج 12ویں شب ہے, مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے, یہاں کا موسم بھی, کیا ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ کیا یہ سما دیکھ کر, یہ نورانی منظر دیکھ کر جو میلاد کی رات گزارنے آئے ہیں, کیا یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. اب ایک بات یاد رکھیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے, ہم اس کا جلوس نہیں نکالتے. تم جس کے جھنڈے لے کر گھومنا چاہتے ہو گھومو, ہمارا تو معمول یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بس ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتے ہیں. لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو, ان کو اگر کڑن اور جلن ہوتی ہے تو ہونے دو. ارے میاں یہاں پر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے ریلیوں میں کبھی کورونا نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. اس وقت کورونا بہت سارے سنیاس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کہیں نہیں آیا. تیوہار میں نہیں آیا, بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے الیکشن کیمپیننگ میں نہیں آیا. ابھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا سنیاس ختم ہوا اور جلوس میں آنے والا ہے, جلوس میں آنے والا ہے. آپ سب سترک رہیں, سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں. میرے عزیزو, 1000 باتیں آنے دو لیکن ایک نعرہ ہمارا ہوگا, ایک نعرہ ہمارا ہوگا, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. تم آج کی بات کرتے ہو کہ یہ 12ویں کو نکلیں گے, 14ویں کو نکلیں گے, نہیں میاں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. اور سنو, تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو, خاک ہو جائیں عدو, خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. عزیزان گرامی وقار, ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی یہی دی ہے اور آئندہ بچوں کو یہی سکھا کر کے بڑا کرنا کہ اس کے نام پر نہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے. جس کی صبح شام مصطفیٰ کے نام پر ہوتی ہو, جس کا جینا مرنا مصطفیٰ کے نام پر ہوتا ہو, تم یاد رکھنا اس کے قدموں کو, اس کی زبان کو نہیں روک سکتے. اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو یہ تصرف دیا ہے, ہوائیں تو رخ موڑ سکتی ہیں, غلام مصطفیٰ کا چہرہ بدل نہیں سکتا. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اس بات کو. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی یہ کرامت والی ساعت ہے, اللہ ضرور اس میں ہمیں برکات عطا کرے گا. جو آئے ہیں وہ ضرور رحمتوں سے
لبریز ہو کر جائیں گے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں میں ایسی ایک محفل میں حاضر تھا جہاں حضور کی میلاد پڑھی جا رہی تھی, حضور کی مولود پڑھی جا رہی. اس محفل میں جیسے ہی شریک ہوا تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں محسوس کرنے لگا کہ اچانک ایک بہت تیز روشنی پھیلی ہے اور آسمان تک جا رہی ہے, اس گھر کی چھت سے لے کر اوپر تک اور پوری محفل میں. اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کشف سے یہ پتہ چلا کہ اس محفل پاک میں اللہ کے مخصوص فرشتوں کا نزول ہوا. اور فرماتے ہیں ہر وہ محفل جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ایسے ہیں جو اس مجلس کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں. یہ بات بعید نہیں ہے, طیبہ مسجد میں بیٹھی ہوئی اس مجلس کو بھی اللہ کے فرشتوں نے اپنی رحمتوں سے ڈھانکا ہوا, اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانکا ہوا ہے. اسی لیے میرے عزیزو اب بات ہمیں کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ہمارا ذکر جو آج ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس کے لیے اتنے القاب اتنے اوصاف آئے کہ جن کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے لکھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی وہ میرے مصطفیٰ کو عطا کی. نوح علیہ السلام کو جو نجابت دی گئی تھی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کی. ابراہیم کی خلت ان کو دی گئی, اسماعیل علیہ السلام کی ثبات قدمی آپ کو دی گئی, داؤد علیہ السلام کی صداقت آپ کو دی گئی, یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کو دیا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو دیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کا جمال آپ کو دیا گیا. حسن یوسف دم ایزا ید بیضا داری, آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یا رسول اللہ سارے انبیاء کے معجزات اور کمالات آپ کو تنہا اللہ نے عطا کیا. اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں فرمایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کے درمیان جو مبعوث فرمایا, اندازہ تو کرو اے مومنوں ہماری کون سی حیثیت ہے, ہماری کیا حیثیت ہے اور آج ہم کس حیثیت کے ساتھ جی رہے ہیں. اللہ نے کتنا بڑا انعام نازل کیا. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کائنات میں بھیجا تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا, سارے جہانوں کی. وہ عالم ملکوت ہو, عالم ناسوت ہو, عالم نباتات ہو, جمادات ہو, جنات ہو, حیوانات ہو, سارے عالم جتنے ہیں سب عالمین کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا. لیکن یہ بھی رسول پاک کی مہربانی, وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. درود پاک پڑھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان مبعوث ہونا, عزیزان گرامی وقار, ولادت باسعادت جس کے تذکرے ہونے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, حضور خود فرماتے ہیں میری حیثیت ایسے ہے جیسے کسی نے ایک پورا محل بنایا, پورا محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. کیا وہ محل کمپلیٹ مانا جائے گا؟ نہیں, ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں, وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں. اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا, سارے نبیوں کو بھیجا, لیکن سب نبیوں میں کمال جو پیدا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیدا کیا. اب سنیے توجہ سے میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ انا تلک اللبنہ, میں وہ آخری اینٹ ہوں. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں پیدا کی. کائنات میں زمین, آسمان, چاند, سورج, یہ سب کیوں بنائے گئے اور ان کے متعلق میں بتاتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں
हुजूर आए उस वक्त मीलाद मना लिया, ठीक है, अब हुजूर चले गए, हुजूर को जा करके भी 1400 साल हो गए, अब तक क्यों मना रहे हैं आप? उनकी तो वफात भी हो गई। जिंदा लोगों के बर्थडे मनाए जाते हैं, जिंदा लोग अपना जन्मदिन मनाते, रसूल पाक चले गए, अब तक क्यों मना रहे? पहला जवाब तो ये है कि वो अब भी जिंदा हैं, आलम बरज़ख में है। लेकिन मैं आपको एक दलील के जरिए से ये बताऊं कि हम दुनिया में देखते हैं कुछ महफिलें होती हैं जो किसी खास शख्स के लिए सजाई जाती है। होता है शादी का मंडप, शादी का हाल, आपने देखा होगा लाइटिंग भी लगी है, कुमकुमे भी लगे हैं और फिर फूल भी लगाए गए हैं, कुर्सी भी रखी गई है। किसके लिए मियां बताएं? दूल्हे के लिए। किसके लिए? एक शादी का मंडप और शादी का हाल है, वो किसके लिए सजाया जा रहा है? दूल्हे के लिए। और बाराती कुछ पहले आए, कुछ उसके साथ आए। पहले से आने वालों ने इंतजाम किया और इस्तेकबाल किया, अब कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया दूल्हे को। हाल बहुत सजा हुआ है, फूल भी लगे हैं, लाइट भी लगी है, सब कुछ लगा है। दूल्हे का निकाह हो गया, खाना हो गया और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रुखसत हो गया शाम में, या दूल्हा चला गया। अब मुझे बताओ, क्या वो लाइटिंग वैसी रखी जाएगी? क्या वो फूल वगैरह सारी चीजें वैसी बाकी रखी जाएंगी? क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। मियाँ वो दूल्हे के लिए, आज के दिन के लिए सजाया गया था, शादी है, शादी हो गई, दूल्हा चला गया तो बाराती भी नहीं बैठते, चले जाते हैं। दूल्हा जाने के बाद हाल भी बेहाल होता, सब खत्म हो गए, कोई सजावट बाकी नहीं रहती। ये दुनिया का दस्तूर है, इसको ज़हन में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, लौलाक लमा खलक़्तुद दुनिया वला फलाक वला रदीन। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं ज़मीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, ना दुनिया को बनाता। ऐ रसूल, जो कुछ भी यहाँ बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया? आपके लिए बनाया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया। अब मैं बताता हूँ आपको, ये ज़मीन का बिछोना बिछाया गया, आसमान की छत तानी गई और उसमें सजावट के लिए तारों को जगमगाहट दी गई, चांद और सूरज को झिलमिलाया गया, दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, दरियाओं की मौजें बहाई गई, ये सारी कायनात की सजावट बनाई गई। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बारातियों की शक्ल में नबियों को भेजा गया। सारे अंबिया आए, हर नबी ने उस आखिरी नबी का ही कसीदा पढ़ा। हर नबी ने कहा, मैं असल नहीं, मेरे बाद आने वाले हैं जिनका नाम नामी मोहम्मद होगा। हर नबी ने उस नबी के आने की बशारतें दी। अब मुझे बताओ, ये कायनात किसके लिए सजाई? रब्बे जुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जमीन का बिछोना बिछाया, आसमान का छत ताना गया, तारों की जगमगाहट, सूरज और चांद की झिलमिलाहट, दरख्तों के कुमकुमे, दरियाओं की मौजें, ये सारी सजावट मुस्तफा करीम आपके लिए थी। नबियों की ये बारात आपके लिए थी। अब 12 रबीउन नूर को वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हे की शक्ल में तशरीफ लाए, इस कायनात में आ गए और कितने साल बिताए? 63 साल की जिंदगी बिताई और फिर इस आलम जाहिर से रूपोश हो गए। अब जो बात हमें करनी है वो यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए भी, 63 साल यहाँ सबके आंखों के सामने रहे भी और उसके बाद आंखों से जलवा अफरोज, आंखों से रूपोश होकर अपनी कब्र पाक में जलवाबार हो गए। लेकिन अब सवाल जो है हमारा ये है कि हमने दुनिया में तो देखा दूल्हे के जाने के बाद सजावट निकाल दी जाती है, दूल्हे के जाने के बाद महफिल में से लाइटिंग भी खत्म होती है, फूल भी निकाल लिए जाते हैं, कुर्सी भी हटा दी जाती है, सब खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उनके लिए ये जो चीजें सजाई गई थी, चांद अभी क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों झिलमिला रहा है, तारे अभी क्यों जगमगा रहे हैं, ये दरख्त अभी क्यों बाकी हैं, ये समंदर की लहरें अभी क्यों बाकी हैं, ये जमीन का बिछोना अभी क्यों बिछाया गया, आसमान का छत अभी तक क्यों ताना गया? तुम्हें जवाब मिलेगा, नादान तुझे पता नहीं, वो दूल्हा अभी जिंदा है। तुम जिसके मुतालिक ये बात कर रहे हो
وہ दुल्हे आम होते हैं जिनके जाने के बाद सजावट निकाल ली जाती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ऐसी है कि उनके आने के लिए ये सब सजाया गया और वो अपनी कब्र में हैं तब भी ये चीज़ें बाकी रखी गई, इसलिए कि कब्र में वो फितरत के तकाज़ों के एतबार से रब्बे जुल जलाल के वादों के मुताबिक मौत की चादर को तो उन्होंने ओढ़ लिया, लेकिन हमारा अकीदा ये है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक बात अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, अब एक बात ये भी है कि आज भी हमारे दिलों पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार है। हमने बादशाह अगर किसी को माना है तो अपने रसूलुल्लाह को माना है। हमारा लीडर, हमारा कायद, क़ुदवतुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे मौला भी हैं, हमारे दाता भी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कि हमने बचपन से कानों से यही सुना, जुबान से यही पढ़ा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं। हश्र के दिन भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखी जानी है। अज़ीज़ा ने गिरामी, इसको भी मैं एक बात मसले से हल कर दूं, बाज़ लोगों ने ये बात छेड़ी है, तो आपको एक बात मैं बताऊं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सल्तनत और शहीनशाहियत को हम इस अंदाज से भी साबित करते हैं कि बादशाहों का निज़ाम आपने देखा होगा, बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके अगल बगल वजीर हुआ करते हैं, होते हैं, वजीर बैठते हैं। पहले ज़माने का ये उसूल था कि वजीर अगर बादशाह के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है, बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा। अगर वजीर उठ गए, वजीर चले गए, तो इसका मतलब है कि बादशाह अब अकेला आराम करना चाहता है, अब रियाया करीब नहीं जाएगी, रियाया करीब नहीं जाएगी। ये पुराने ज़माने का दस्तूर हुआ करता कि बादशाह का तख्त जब बिछा जाता और कुर्सी शहंशाहियत की लगाई जाती तो उसके अगल बगल वजीर होते, और वजीरों का होना इस बात की अलामत होती कि बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने के लिए तैयार है। अब सुनो मेरे अजीजों, रसूल पाक जब तक ज़ाहिरी हयात में थे, हर अमीर और गरीब अपनी हाजतें लेकर रसूलुल्लाह के पास हाजिर होता, नहीं होता? सहाबा हैं उसमें। एक सहाबिया अपने बच्चे को लेकर आई, गूंगा है मेरा बेटा, 8 साल 9 साल का हो गया, अब तक बोलता नहीं। हुजूर के पास ले आई, कहा हुजूर इसका कुछ कर दे, कोई दवा खिलाई, कोई दुआ दी, कुछ नहीं। हुजूर पाक ने उसको कहा बच्चे को सामने कर, बच्चा सामने आया, मेरे आका ने सिर्फ इतना फरमाया, मन अना, मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद। कुव्वते गोयाई मिली। इतना ही नहीं, एक सहाबी नाबीना थे, वो आए हुजूर की बारगाह में, कहा आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, या रसूल अल्लाह आप कुछ फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया मस्जिद में जाओ, 2 रकात पढ़ो और मेरे नाम से अल्लाह की बारगाह में मांगो। ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रसूल पाक के वसीले से उस सहाबी ने अल्लाह से मांगी, वो मस्जिद के दरवाजे से निकलने से पहले आंखों में उनके उजाला हो चुका, आंखों में नूर आ चुका था। सहाबा अपनी हाजतें लेकर किसके पास जाते? रसूल पाक के पास जाते। गुनाह हो जाए तो हुजूर के पास जाएं, बीमारी हो तो हुजूर के पास जाएं,
یہی تو عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا تھا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑو، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا۔ یہ مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں صحابہ سے ملا ہے، یہ صرف بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، بریلی والے نے صحابہ کا عقیدہ لیا ہے۔ بریلی کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ صحابی سے آیا۔ ہاں ایک بات صاف سمجھ کر کے چلے، الحمدللہ بریلی کا عقیدہ صحابی سے آیا اور سہارنپور دیوبند کا عقیدہ وہابی سے آیا، بس اتنا سا فرق ہے۔ اور صحابی کا عقیدہ وہی ہے جس کو رسول اللہ نے تعلیم دی۔ اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب تک میرے آقا عالم ظاہری میں تھے حاجتیں لے کر صحابہ آتے رہے۔ اب لوگوں کا یہی کہنا ہے نا، کسی جوکر نے یہ کہا تھا اب رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ حضور پاک اب انتقال فرما چکے، مانگنا حرام ہے، نعوذ باللہ ظالم، اور تمہیں پتہ ہی نہیں وہ اب بھی بادشاہ۔ اس وقت صحابہ مانگتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ تھے۔ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے، وزیر بغل میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ ابھی بھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جانے والا ہر سنی جانتا ہے میرے آقا کی قبر پاک ہے، اور آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں، وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے، اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت ہے۔ اتنا ہی نہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب، اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، وہ رسول پاک کے پہلو میں ابھی صدیق اکبر بھی جلوہ بار ہیں، فاروق اعظم بھی جلوہ بار ہیں، دونوں وزیر اس بادشاہ اعظم کے پاس آج بھی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ ابھی بھی امت کی حاجتیں سننے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، محشر کا میدان جو قائم ہونے والا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو سب سے پہلے محشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھیں گے کون؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور اس کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اٹھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں بھی اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر کے کندھے پر ہوگا۔ یا رسول اللہ، محشر کے دن بھی دونوں وزیر پہلو میں ہیں، پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی چلے گی تو صرف مصطفیٰ کی چلے گی۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ یا رسول اللہ، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور محشر کا میدان بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مردہ کہے معاذ اللہ، وہ ازلی مردہ ہے، اس کا دل مردہ، اس کی آنکھیں مردہ، اس کی عقل مردہ۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا، مولا تعالیٰ اس کی ہدایت اور اس کے ایمان کو ختم فرما چکا ہے، اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہے۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا حال تو یہ ہے۔ ابو ایوب انصاری جو رسول پاک کے میزبان ہیں، حضور کی وفات کے 60 سال کے بعد حضور کی قبر انور کے پاس جا کر بیٹھتے۔ مروان بن حکم جو اس زمانے کا گورنر تھا، وہ پیچھے سے آیا، دیکھا نہیں، جانتا نہیں تھا کون بیٹھے ہیں، اٹھایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری صحابی کا عقیدہ سنیں، کہتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول ہی ہیں،
وہ اللہ کے رسول ہیں. میرے عزیزو، اسی لیے تو آج بھی ہمارے کلمے میں یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے؟ اللہ اکبر. اللہ نے اتنی عقل تو مسلمانوں کو دی. گرامر عربی کے نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول. تو ان ظالموں کو کیوں نہیں سمجھاتے جو کہتے مر کر مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ. ہم کلمے میں بھی کہتے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کل بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم برزخ میں آج بھی باحیات ہیں. اب آئیے جو بات شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں. رسول پاک کے مقام کو ہم غریب اور ہم غلام کیا بیان کریں؟ در حقیقت ہم اپنی شان ہی بلند کرتے ہیں. جو بھی رسول پاک کی بات کرے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی. اتنی بات یاد رکھنا، جو نبی کی بات کرے گا اس کی بات بڑھ جائے گی. پوری کائنات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہی تو کہتے تھے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کیا. آپ بھی کر کر کے دیکھو حضور پاک کی تعریف و توصیف. جب میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو گے قوم تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، جو نبی کی عزت کرے گا اللہ پوری کائنات سے اس کی عزت کروائے گا، اس کی عزت کروائے گا. آج یہاں طیبہ مسجد منبرہ کی سرزمین پر یہاں موجود کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے. کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن نعرہ لگتا ہے عشق محبت عشق محبت. میں پوچھتا ہوں کیوں میاں تمہارے خاندان کے تھے؟ کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ ننیالی ددیالی رشتہ ہے؟ کچھ نہیں. آپ یہی کہیں گے کہ صرف اس لیے نعرہ لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے تو صرف نعت مصطفیٰ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلی کہوں تجھے. جب ان کے زمانے میں ظالم یہ کہہ رہے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، اور گدھے کے خیال کے آنے سے بدتر کہا جا رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین، ایسے زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر کے کہا، کیا کہا؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. دنیا چاہے کچھ بھی کہے، بریلی کے امام نے جو ایک عشق ہمیں دیا ہے وہ عشق کو فالو کرو، دیکھنا تمہارے دل حضور سے کتنا قریب ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں، آج جو ہماری زبانوں میں بولنے کی سلاست آئی ہے یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی دین ہے. عزیزان گرامی، میں بات کس بات کی کر رہا تھا؟ جو رسول اللہ کی بات کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی نام کبھی مرنے نہیں دیتا، اس کا بھی نشان مٹنے نہیں دیتا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے، تعریف کرنے والے ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں کہ نام اب بھی ہمارے درمیان زندہ ہے. مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ قصیدہ بولا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 700 سال ہو گیا جس نے یہ قصیدہ لکھا تھا وہ امام شرف الدین بوصیری. حضور کی محبت میں ڈوب کر کے لکھا تھا، غموں کے آنسو بہا کر کے لکھا تھا، حضور کو تنہائی میں یاد کر کے لکھا تھا، اور اللہ کو اتنا پسند آیا، میرے رسول کو اتنا پسند آیا کہ ان کے زمانے میں اپنی چادر سے بھی انہیں نوازا، ان کی فالج کی بیماری کو بھی دور کیا. اتنا ہی نہیں، آج بھی میں نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر جب حاضری ہوئی میری آنکھوں سے
देखी हुई बात अर्ज करता हूँ, हुजूर के हुजरे में जो जालियाँ हैं, दाखिल होने का जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे की कड़ी पर आज भी इमाम बुसीरी का शेर लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाली मुक़्तहिमी। कितने 100 साल हो गए, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपने कदमों में उनको कबूल फरमाया है। जो नबी की शान बयान करेगा वो कभी मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम। हाँ, इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ, जो लोग डरते हैं और डराते हैं कि मौलाना मार दिए जाओगे, जेल में बंद कर दिए जाओगे, आपके ऊपर केस ठोक दिए जाएंगे, आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी, सब कर लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इतना पता है कि तुम सब मिलकर मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। मार तो सकते हैं, मुर्दा नहीं कर सकते। इसलिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करेगा, हमने देखा है तारीख में मुरादाबाद शहर के एक आलिम दीन किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाया था। जानते हैं, वो उस आशिक रसूल की जुबान में इतनी तासीर थी कि जब वो बोलते थे, इंटरनेट का जमाना नहीं है, मोबाइल का जमाना नहीं, अंग्रेजों के जमाने में जब वो बोलते थे हजारों का मजमा उनकी तरफ आ जाता और उनकी बात पर लब्बैक कहकर खड़े होते। और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा तकलीफ उलमा से ही थी। आज भी उनकी औलाद को उलमा से ही तकलीफ है। आज भी आलिम दीन की जुबान को बंद करो, नेताओं को खुली छूट दे दो, कुछ भी बकते रहें, क्या बोल रहे हैं पता भी ना चले, लेकिन आलिम दीन अगर बोले तो भड़काऊ भाषण करने वाला है, इसको पकड़ो और इसको अंदर करो, क्योंकि उन्हें पता है अगर दिल बदलते हैं तो अल्लाह ने उलमा की जुबान में वो ताकत रखी है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गर्म स्त्री जिस्म पर फेरते थे, चमड़ी जल जाती तो नमक छिड़कते थे, नमक छिड़क करके भी उनके दिल को ठंडक नहीं हुई। मुरादाबाद शहर के एक चौराहे पर ले जाकर के किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया। फांसी पर जाने से पहले उस आशिक रसूल ने ये सारे मजमे को सुनाया भी था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक, लेकिन काफी नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आप ये गुनगुनाते हुए फांसी पर तो चढ़ गए, फंदे पर चढ़ गए। अंग्रेजों ने बड़ा जश्न मनाया, बड़ा जश्न मनाया कि ये जो बहुत बोलता था, लोगों को जमा करता था, हमने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। एक बड़ी चीज का हमने खात्मा कर दिया। अब इनको कौन जमा करेगा, कौन इकट्ठा करेगा? इन जालिमों को पता नहीं निजाम कुदरत क्या है। किफायत अली काफी मुरादाबाद शहर के थे, वहीं पर इनको फांसी दी गई। अंग्रेज जश्न मनाने में मसरूफ थे, एक हक बोलने वाले को हमने फांसी पर चढ़ा करके खत्म कर दिया। जो लोगों को जमा करता था उसको फना कर दिया, हमेशा के लिए उसे यहाँ से भेज दिया। ये जश्न मना रहे थे, उन्हें पता नहीं उसी मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी के इंतकाल के चंद साल भी नहीं गुजरे थे कि मौला ने बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर दिया। क्या फर्क पड़ा? किफायत अली काफी ने तो जगाया था मुरादाबाद वालों को, बरेली का इमाम जब जगाने लगा तो पूरी दुनिया वाले जाग गए। फिर हर एक को उठाया, उस कलम पाक की बरकत थी, रसूल पाक की मोहब्बत ही डाली, मोहब्बत ही भरा। जो कुछ भी कहा सिर्फ रसूलुल्लाह की बात की। जब लोग आए भी अपनी तारीफ कराने के लिए, तब भी बरेली के इमाम ने यूं कहा, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान जो बयान करता है, शान मुस्तफ़ा, उसकी जुबान कभी आलूदा नहीं होने देगा रब ताला, उसका नाम मिटने नहीं देगा रब ताला। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले और कितने लोग आए दुनिया में, उनका कोई शुमार हो सकता है? मुश्किल है, मुश्किल है, किसी का शुमार नहीं कर सकते आप। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करने वालों में सहाबा भी थे, ताबईन भी थे, औलिया भी थे, कामिलीन भी थे, मुज्तहिदीन भी थे, सब थे। हाँ, अक्सर का कसीदा और अक्सर की तारीफें हुजूर तक पहुंची भी और हुजूर ने उन्हें कबूल भी किया। आज इस नीयत के साथ मौलूद की महफिल में बैठो, इस नीयत के साथ कि हम रसूलुल्लाह की तारीफ सुन रहे, किसी दुनियादार की नहीं। हम अपने नबी की तारीफ सुनने के लिए बैठे हैं, किसी की जय विजय पुकारने के लिए नहीं बैठे। ये 200 रुपए देकर लाया हुआ मजमा नहीं है।
یہ 500 روپے میں خرید کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ مفت میں آیا ہوا مجمع بلکہ یہاں پر گردن دینے والا مجمع ہے۔ جس دن پکارا جائے گا نبی کے نام پر تم کیا دیتے ہو، کھوٹے سکے نہیں، ہم اپنی گردن لے کر بیٹھے ہیں۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ایک خصوصیت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا، ادیب لائل پوری کا ایک شعر جس کو میں نے سمجھا تھا۔ بخارا اور سمرقند دو شہر ہیں، ایک بادشاہ نے اپنے محبوب کو گفٹ میں دے دی۔ کس بات پر؟ وہ اپنی محبوبہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کے رخسار پر ایک تل تھا، اس تل کو دیکھ کر فدا ہوا اور سمرقند اور بخارا دو شہر گفٹ میں دے دیا۔ یہ چرچا بہت چلا کہ بادشاہ کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا وہ ہے، عاشق ہے کہ محبوبہ کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا دے دیا۔ تو ایک عاشق صادق نے پکار کر کے کہا، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو نثار۔ یہاں پر شہر دینے کو نہیں، سارے اپنی گردن لے کر کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں۔ ہم میں سے کوئی بھی حضور پاک کی عزت بڑھانے والا معاملہ نہیں کر سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب تعالیٰ نے خود فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیا اللہ کے بعد اب کوئی آ سکتا ہے حضور کا چرچا بڑھانے والا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عزیزان گرامی وقات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو کس نے بڑھایا؟ رب ذوالجلال نے بڑھایا۔ اور ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اللہ ہماری شان بلند کرتا ہے۔ تم سب اسی بات کو آج اپنا اوڑھنا بچھونا سونا بنا لو کہ میں تعریف کروں گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا۔ اور ایک آپ کو حکمت بھی بتا دوں، دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی سیٹ کے پاس گئے، کسی دولت مند کے پاس گئے، اپنی غموں کی داستان لے کر کے بڑا پریشان ہو، بڑا فقیر ہو گیا، دندہ چوپٹ ہو گیا، بزنس مندہ ہو گیا، کسی سیاسی آدمی کے پاس گئے، اس کے در کی ٹھوکریں کھائے، کسی نے ہو سکتا ہے 4-5 روپے پکڑا بھی دیے اور کسی نے دھتکار بھی دیا، یہی سب کچھ تو دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جو دربار مصطفیٰ میں آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر ان کی بارگاہ میں شکایت کیا، میرے عزیزو حضور کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا عیب بھی اپنا گناہ بھی انہیں بتایا تو حضور تیسرے کسی کو تمہارا عیب ظاہر ہونے نہیں دیتے، کسی اور کو تمہارا عیب بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ دنیا والوں کا حال یہ ہے، تم جا کر کے بتا بھی دیے میرا معاملہ چل رہا ہے بیوی کے ساتھ بچے کے ساتھ فلاں فلاں، تھوڑی دیر ظاہری طور پر محبت تو دکھائے گا، جانے کے بعد دوسروں سے کہے گا پتہ ہے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ایسے معاملات ہیں، میرے سامنے کہہ کے گیا ہے۔ جس کے سامنے بھی کہو گے وہ تمہارے عیبوں کو کھولتا ہے۔ یہ صرف دربار مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد رسی بھی کی اور اس کے عیبوں کو بھی چھپایا۔ اسی لیے ایک ہی دروازے کی طرف آج ہمیں رخ کرنا چاہیے، جس کی طرف امام اہل سنت نے ہمیں یوں بتایا تھا، حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے یوں کہو یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے،
یہ اسی بات پر قائم رہو اے سنی مسلمانوں، در مصطفیٰ ہے جو تمہیں عزت بھی دیتا ہے اور تمہیں بلندی پر بھی لے جاتا ہے۔ اقبال نے کیا ہی بہتر کہا تھا، ساری دنیا کا سفر کر کے تھک کر آ کر اپنی قوم سے کہا تمہاری عزت کا راز، تمہاری ترقی کا راز صرف ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ کتنا بہترین میسج تھا اقبال کی طرف سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان کا ترجمان ہے۔ اللہ نے جو آیت میں فرمایا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم اگر مصطفیٰ کے ہو گئے تو کائنات تمہارے غلامی میں دے دی جائے گی، لوگوں کے دل تمہاری طرف موڑ دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمیں آج بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں۔ سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے اور وہ غلیظ پوری دنیا میں بھی بدنام ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جو شاتمان رسول گستاخان رسول ہیں ان کی سزا تو اسلامی حکومت میں موت ہی رکھی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سڑن ہے اور وہ کینسر کی طرح پھوڑا ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں جس بدبخت اور پاکھنڈی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 6 مہینے نہیں گزرے ابھی منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا۔ ہاں آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آئے تو مضبوطی سے پکڑ فرماتا ہے۔ اب منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا، اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ مگر اللہ کا فضل ہم نے یہ بھی دیکھا، مجھ جیسے غریب کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ہجوم اتنا رکھا اور ہر زمین ہمارے لیے کشادہ فرمائی۔ پھر دنیا میں ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ جو رسول پاک کی بات کرے گا سمندر بھی اس کے لیے راستہ دے ہی دے گا، پہاڑ بھی اپنا مسکن اسے دے ہی دیں گے، جنگلات کے درندے بھی اس کے فرمان بردار ہو ہی جائیں گے۔ دنیا میں اگر چند مشقتیں آتی ہیں تو یہ آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے اور اس کے بعد پھر تمہارا مقام ہی بلند ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب ولادت کی گھڑیوں کے سلسلے میں اب آخر میں باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے سے پہلے جو حالات تھے وہ چند باتیں عرض کر کے ہماری وہ آخری گھڑی جس میں ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، کیونکہ ہمارا معمول تو یہ تھا کہ ہم 12ویں شب کو صبح صادق تک جاگتے ہیں، میرا اپنا معمول تو یہ ہے، لیکن میں ابھی یہاں آپ کے ہاں مہمان ہوں، میں آپ کو زبردستی جگانا نہیں چاہتا اور نہ ہی کمیٹی والوں کو، نہ امام صاحب کو اور نہ ہی کسی کو زبردستی پھنسا کر کے رکھنا میری عادت بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں بزرگ حضرات بھی ہیں، حاجت مند لوگ بھی ہیں۔ محفل کے ختم ہونے کے بعد جس کا دل چاہے وہ صبح صادق تک بیٹھا ہے اور جس کا دل چاہے وہ آرام کرے، لیکن جو ولادت باسعادت کی گھڑیاں ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، وہی مولود کی اصل ہے۔ حضور پاک جب تشریف لانے والے تھے مکہ مکرمہ میں، اس سال کیا کیا ہوا، اس سال کے حالات کو بیان کیا گیا، مورخین نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا۔ پورے عرب میں جو کئی سالوں سے قحط سالی تھی، کال پڑا ہوا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، اور حضور جس سال پیدا ہونے والے تھے عرب کی سرزمین بھی سرسبز و شاداب تھی، بارشیں خوب تھی، موسم سہانا تھا، کئی عجیب و غریب چیزیں عرب میں دیکھنے کو ملی، جو درخت کبھی پھل نہیں دیے تھے وہ پھل دینے لگے۔ اور اس سال جس سال مکہ میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، پورے مکہ میں جتنی عورتوں کو بچے ہوئے کسی بھی عورت نے لڑکی نہیں جنی، سارے وطن سے بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ مکہ میں اس سال صرف اور صرف لڑکوں کی ولادت ہوئی۔ جو عجیب و غریب باتیں ہوئی حضور کی ولادت سے پہلے، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو حالات تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایات ہیں ولادت کے وقت کے، وہ بھی سننے کے قابل ہیں۔ اور محدثین نے جو بیان کیے، کہا کہ جب ولادت کی یہ گھڑی آئی تو 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ 3 بڑے واقعات میں کیا،
ایک کسرا بادشاہ کا جو محل تھا آج بھی وہ موجود ہے عراق میں، مدائن شہر میں آج بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ محل جس کے بارے میں بادشاہ کا چیلنج تھا کہ اسے ہزاروں لوگ مل کر کے بھی ہلا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ 12ویں صبح جب آئی تو اچانک اس دیوار پر ایسی دراڑ پڑ گئی، شک ہو گئی دیوار کہ اس میں سے ایک آدمی آج گزر سکتا ہے۔ آج تک وہ شک ہوئی دیوار موجود ہے، محل ویسا ہی ہے، دیوار پھٹی ہوئی ہے، ہم اس میں سے گزر بھی سکتے ہیں۔ اس کے سارے چیلنج چکا چور ہو گئے، چکنا چور ہو گئے، اور وہ پھٹی ہوئی دیوار آج بھی ہے۔ کیوں شک ہوئی پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں۔ اور اس کے 14 کنگورے گر گئے جو اس کی عزت کے باعث تھے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ ایران کے جو مجوسی تھے، فارس کے جو مجوسی آگ کے پجاری 1000 سال سے آگ کی پوجا کر رہے تھے اور آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا، اگنی ہون کر رہے تھے، لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ اس آگ کو 1000 سال تک بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ صبح شام دوپہر رات باری باری وہاں پر پجاری بیٹھ کر کے آگ کو جلاتے ہی رہتے تھے، دنیا بھر سے اس کے لیے لکڑیاں آتی تھی، لیکن 12 ربیع الاول کو آگ بجھ گئی۔ تیسرا بڑا واقعہ جو پیش آیا، بحیرہ ساوا، ایک ندی تھی جس کی عبادت کرتے تھے لوگ، یعنی ایران والوں کی ایک گنگا تھی بحیرہ ساوا، وہ لبالب پانی سے بھری ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو دیکھا فارس کے لوگوں نے کہ اچانک وہ بحیرہ ساوا خشک ہو گئی، کوئی ایک پانی کا قطرہ نہیں، پورا دریا خشک ہو گیا، کہیں کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے واقعات جب پیش آئے تو کاہنوں کو، نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بادشاہ کے محل میں دراڑ کیسی، یہ جو آگ 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی یہ کیسے بجھ گئی، یہ بحیرہ ساوا سوکھ کیسے گیا۔ سارے نجومی بیٹھے اور اپنے علم نجوم کے اعتبار سے سبوں نے کیلکولیشن کر کے جو بادشاہوں کو بتایا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، تو وہ سارے نجومیوں کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہوگا جس کی ترجمانی ہمارے زمانے کے امام زمن نے یوں کہا کہ شاید نجومیوں نے یہ کہا تھا بادشاہوں کو، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، اب بدلا ہوا ہے۔ یہ سب بڑے واقعات جو ہوئے ہیں وجہ یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا جو پورے عالم پر اب حکومت کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 12 ربیع الاول کو فارس کے قلعے شک ہو گئے، کچھ تو یعنی جن کے اندر دراڑ آ گئی، تڑک گئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں حضور کی ولادت کا 12 ربیع الاول کو جو تذکرہ ہوا تو فارس کے قلعوں میں دراڑ آ گئی، اور آج ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے کس لیے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس، یعنی فارس کی طرح نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں تو فارس کے قلعے تو نہیں، نجد کے قلعوں میں آج بھی دراڑ آ جاتی ہے، پیٹوں میں مروڑ آئی جاتا ہے، گردنوں میں چمک آئی جاتی ہے، آنکھوں میں آگ بھری جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہیں تو ابلیس کو تکلیف ہوتی ہی ہے۔ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں بتاؤں۔ کسی کا حقہ پانی بند کرو تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ ہاں، بہت سارے لوگ، بعض لوگ ہم سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب آپ سے کیوں تکلیف میں، کیوں آپ سے یہ اتنی تکلیف میں جل رہے ہیں؟ ہم کو تو پتہ نہیں رہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کا کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ میرے عزیزو، شیطان ابلیس لعین کو یہ طاقت حاصل تھی دنیا میں کہ یہ آسمانوں پر اڑتا، آسمانوں پر جاتا، اور جو اللہ کے ملائکہ باتیں کرتے وہ باتوں کو سن کر کے آتا اور کاہنوں کو بتاتا۔ یہ جو جوتش لوگ بھوش بولتے ہیں، شیطان اس میں تھوڑا مسالہ لگا کر کے بولتا تھا، تو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتا تھا اور اڑ کر کے آسمانوں سے کچھ نہ کچھ خبریں لے کر آتا تھا۔
لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اس کے آنے پر پابندی لگا دی گئی، بینڈ ہو گیا، اب ابلیس آسمانوں کے اوپر جا نہیں سکتا۔ جو وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتا تھا اب جانے کی کوشش کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے مار کر کے اس کے نیچے پھینکا جاتا ہے۔ یہ جو شہاب ثاقب کہتے ہیں تارا ٹوٹتا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے آسمانوں پر، ممبئی والے کہاں تارے دیکھتے ہیں، دن میں ہی دیکھتے ہوں گے، گاؤں والے دیکھا کرتے ہیں رات کے وقت تارے ان کو نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھار تارا ٹوٹتا ہوا جو نظر آتا ہے کہ تارا نہیں ٹوٹتا، ابلیس اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اسے مار کر نیچے بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ 12 ربیع الاول کے بعد پھر ابلیس کے اوپر آنے پر بین لگا دیا گیا ہے، پابندی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ آج سے اوپر جانے پر بین ہے تو نیچے زمین پر آیا، مٹی اٹھایا، سر پہ ڈالنے لگا اور چیخنے لگا، چلانے لگا، آج سے میری بہت ساری سہولیات ختم ہو گئی۔ یہ 12 ربیع الاول آئی کیوں؟ اس کے آنے کی وجہ سے میری تکلیفیں بڑھ گئی۔ جو ابلیس اس زمانے میں پکار رہا تھا آج بھی بہت سارے سوشل میڈیا پہ پکار رہے ہیں، یہ 12 ربیع الاول آتی کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لائٹنگ کہیں اور جلتی ہے، تکلیف ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، لائٹ کوئی اور جلا رہا ہے، اس کا گھر تو نہیں جل رہا، کسی اور کا پیٹ جل رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن شیطان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا، آسمانوں پر مطلب آسمانوں کے قریب جانا بھی بند کر دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے قریب۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ان حرم کے اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہابیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بعض وہ معاملات جو لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت سارے عقائد، میں تو آپ کو بتاؤں ایک امام حرم کعبہ کا ایسا بھی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جہنم میں ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ میرے عزیزوں، ایک معتمد فقیہ اور عالم دین نے جو مجھے خبر دی، مکہ مکرمہ کے رہنے والے مسجد خیر کے امام تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ یہاں تو امامت کرنے والا ایک امام ایسا بھی ہے جو رسول اللہ کے والدین کو جہنمی کہتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ نبی کے ماں باپ پر کوئی اس طرح کا بھدا جملہ کہے اور اس کی ابتدا میں نماز پڑھو، پھر چاہے اس کی داڑھی ناف تک بھی کیوں نہ آ جائے اور اس کی ٹوپی آسمان کی چھت تک کیوں نہ پہنچ جائے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا، ہم اسے امام نہیں مانتے۔ ہاں، پھٹے کپڑے ہوں، گدڑی پہنا ہو، عشق مصطفیٰ میں بسا ہو، پھر وہ امام ہی کیا ہمارے سر کا تاج بھی ہے، ہمارے آنکھوں کا نور بھی ہے، ہمارے دل کا سرور بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جو ناپتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ کی کسوٹی پر ناپتے ہیں، ہاں، محبت مصطفیٰ کے معیار پر ناپتے ہیں۔ جن لوگوں کو ابھی یہ سارے معاملات ہیں، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ یہ کہتے نہیں ہماری ہو جاتی ہے سب کے پیچھے، تمہاری ہوتی ہوگی، تمہارے دل میں ابھی حضور کی محبت آئی نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر محبت ہو تو ایسے لوگوں کو قطعاً تم امام نہیں بنا سکتے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھایا گیا، جنہوں نے کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو بول رہے تھے، ہم نے پوچھا کہاں سے آئی تو کہا آپ کے مدرسے سے آئی، نعوذ باللہ۔ حضور پاک کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کہا۔ کیا ایسے لوگ امام بن سکتے ہیں؟ امامت کے ارے میاں ہم تو اپنے ٹوائلٹ کی صفائی پر بھی نہیں رکھیں، ہمارے طہارت خانوں کی صفائی کے لیے بھی ایسے شخص کو نہ رکھیں، امام تو بہت دور کی بات ہے، امام تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جملے کہنے والے آج کے زمانے میں چاہے وہ کسی بھی لبادے میں ہوں، کسی بھی لباس میں ہوں، اسی لیے کہا گیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے،
زندگی یہ نہیں ہے نبی، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ میں حضور کے والدین کا ذکر اس لیے کیا کہ الحمدللہ ہر 12ویں شریف کو ہمارا یہ معمول بھی ہے کہ میں صرف حضور کے والدین ہی کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر بی بی آمنہ تک کے شجرے کو پڑھتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جتنے والدین میں آیا وہ سب الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تم ماں باپ کے بارے میں کہہ رہے ہو، حضور کے جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اس کو جہنمی کہتے ہو۔ ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا حضرت جابر کے اگر حضور دعوت میں گئے، کھانے کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ دسترخوان سے پہنچ لیا، حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی یہ دسترخوان میلا ہوتا میں بھڑکتے ہوئے آگ کے تنور میں ڈال دیتا، تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان نکالتا، میل دور ہو جاتا تھا، دسترخوان کا ایک دھواں بھی نہیں جلتا تھا۔ حدیث پاک میں کیوں نہیں جلتا تھا؟ دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا، دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا، جس کپڑے پر میرے آقا کا ہاتھ لگے وہ آگ نہیں جلاتی، جس ماں کے پیٹ میں خود بنفس نفیس 9 ماہ رہے ہوں، کیا اس کو جہنمی کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی آپ کے نسب میں آبا و اجداد آئے ہیں سب کے سب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ایمان والے تھے، پاکیزہ تھے، طہارت والے تھے، اور ہر کوئی اپنے زمانے کا معزز اور افضل تھا، ہر کوئی۔ اب آپ کو بتاؤں یہ شجرہ پاک برکت کے لیے نہایت توجہ کے ساتھ سنیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہو سکے تو یاد بھی رکھ لیں، جب کبھی گھروں میں پریشانیاں ہوں دوسروں کے شجرے تو پڑھتے ہیں، حضور کا شجرہ بھی پڑھیں۔ حضور کے والدین پاک سے لے کر آپ کے پورے آبا و اجداد نہایت ہی مقدس متبرک افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چنا، اور کسی ایسے ویسے کے پیٹ میں یا ان کی پیشانی میں اپنے حبیب کے نور کو نہیں رکھا۔ جو اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا اسی کی پیشانی میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو بھی رکھا ہے۔ اور اس شجرہ پاک کی برکت سے میرا وجدان کہتا ہے اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ جب ہمارے بزرگوں کے شجرے پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ان کے وسیلے سے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ پاک سے کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہماری بلاؤں کو دور فرمائے گا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سفر ہے وہ کتنا سہانا سفر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک اللہ تعالیٰ نے جبین آدم میں رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جب حضرت حوا کے بطن میں آیا، پھر حضرت حوا سے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے شیس علیہ السلام ہیں جو نبی بھی ہیں، اور ان کی پیشانی میں نور جگمگانے لگا۔ آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے ہر دن جڑواں بچے پیدا ہوتے، شیس علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ تنہا پیدا ہوئے تھے اور پیشانی جگمگا رہی تھی۔ جب وہ جوان ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں وصیت فرمائی، کہا بیٹا تیرے پیشانی میں ایک امانت والا نور ہے، تو جب نکاح کرے گا نہایت پاکیزہ خاتون سے نکاح کرے گا، اور پاکیزہ خاتون سے نکاح کروایا۔ آدم علیہ السلام نے ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ اس امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے، شیس علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ میں وہ نور چمکتا رہا۔ پھر جب آپ نے نکاح کیا اور اس کے بعد اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، اب شجرہ پاک آگے بڑھتا ہے نور مصطفیٰ کا، نور محمد کا، حضرت شیس علیہ السلام سے منتقل ہو کر کے وہ نور یانش میں آیا، یانش سے قینن میں آیا، قینن سے محلیل میں آیا، محلیل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام میں آیا، ادریس علیہ السلام سے متوشلق میں آیا، متوشلق سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی سے سام میں آیا، سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالق میں آیا، شالق سے عیبر میں آیا، عیبر سے فالق میں آیا، فالق سے راعو میں آیا، راعو سے تیرح میں آیا، تیرح سے ناحور میں آیا، ناحور سے ساروغ میں آیا، ساروغ سے تارح میں آیا، تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا،
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी से वो नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होते हुए उनके बेटे नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में आया, यारब से तैरह में आया, तैरह से मुक़व्विम में आया, मुक़व्विम से उदद में आया, उदद से अदनान की पेशानी में आया, अदनान की पेशानी से माद की पेशानी में आया, माद से नज़ार में आया, नज़ार से मुदर में आया, मुदर से इलियास में आया, इलियास से मुदरिका में आया, मुदरिका से खुज़ैमा में आया, खुज़ैमा से किनाना में आया, किनाना से नज़र में आया, नज़र से मालिक में आया, मालिक से फहर में आया, फहर से गालिब में आया, गालिब से लुआई में आया, लुआई से काब में आया, काब से मुर्रा में आया, मुर्रा से खिलाब में आया, खिलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्द मुनाफ में आया, अब्द मुनाफ से वो नूर मोहम्मदी सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से मुंतकिल होकर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर सैयदना अब्दुल्लाह में आया, हजरत अब्दुल्लाह से मुंतकिल होकर बतन आमिना में आया और बतन आमिना से 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पाक पाक बतनों से आई, पाक पेशानियों से आई। मेरे अजीजों, जिस मिंबर पर बैठ करके मैंने जितने नाम तिलावत किए, ये सब रब्बे जुल जलाल के सजदा करने वालों के नाम थे, मेरे मुस्तफ़ा के आबा व अजदाद के नाम थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गरीबों और गुलामों को अल्लाह ने इतनी तमीज़ अता की है, सिर्फ मुस्तफ़ा के वालिदैन नहीं, आदम अलैहिस्सलाम तक के शजरे को महफूज रखा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। यकीनन हम सुन्नी आज भी पुकारते हैं सरकार की आमद, सरदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, सत्तार की आमद, नज़ीर की आमद, बशीर की आमद, मुस्तफ़ा की आमद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जितनी खुशियां मनाई जाएं वो कम है। आओ हज़रत बीबी आमिना के घर चलते हैं, वहाँ क्या हो रहा था। हज़रत बीबी आमिना के बतन पाक में ये नूर पाक कब आया, कैसे आया। हज़रत अब्दुल्ला ने निकाह किया, हज़रत अब्दुल्ला के निकाह के बाद जब हज़रत आमिना उनके घर तशरीफ लाई, अल्लाह अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला का चमकता हुआ ये पेशानी पर नूर मुंतकिल हुआ बतन आमिना में। वो दिन भी महफूज किया गया, वो जुम्मा की रात थी और रजब का महीना था। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, रजब का महीना था, जुमा की शब थी, और जैसे ही ये नूर मुस्तफ़ा का मेरे पेट में मुंतकिल हुआ, अब चलते हैं कायनात की सबसे अजीम माँ के कदमों में। सबसे अजीम माँ के कदमों में आमिना, तुमने जो मकाम पाया पूरी कायनात की किसी माँ ने नहीं पाया, किसी माँ ने नहीं पाया। हम सब की माँओं का, बल्कि पूरी कायनात की माएँ आमिना बीबी के कदमों पर निछावर हो जाए। उस आमिना बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक में आने के बाद हम पूछते हैं रसूलुल्लाह की माँ से, आप ही बताएं, सबसे बेहतर बता सकती हैं, इनकी उनकी क्यों सुने। बीबी आमिना कहती हैं, जब वो नूर मुस्तफ़ा मेरे बतन में आया, मैंने सुना था कि हमल के आते ही चक्कर आता है, उल्टियाँ आती हैं, पेट दर्द होता है, पाँव बोझल होते हैं, लेकिन बीबी आमिना कहती हैं, जब से मेरे पेट में ये नूर मुंतकिल हुआ, न मुझे चक्कर आया, न मेरा सर दर्द किया, न पाँव फूले, न उल्टियाँ आई, बल्कि हर दिन मेरे अंदर एक नूर की शमा नजर आती थी, हर दिन एक सुरूर नजर आता था, खुशियों का आलम था, पेट में हमेशा ठंडक रहती। आखिर चक्कर और उल्टी कैसे आए। पूरी कायनात के दर्द को खत्म करने वाला रसूल आ रहा, जो रसूल गरीबों का मावा वो मलजा, यतीमों का सहारा, वो बतन आमिना में है, भला अपनी माँ को तकलीफ कैसे देता। रसूल पाक के बतन पाक में आने के बाद बीबी आमिना कहती हैं, कभी मेरे पैर बोझल नहीं हुए, कभी पेट में भारीपन महसूस नहीं हुआ, न चक्कर आए, न उल्टियाँ हुई, हमेशा फरहां व शादां रही। यहाँ तक कि पहला महीना गुजरा,
حضرت آمنہ سے ہی یہ روایتیں ہیں، پہلا مہینہ گزرا اور دوسرا مہینہ آنے کو تھا حمل کے، اسی وقت میں نے دیکھا رات کے وقت سوئی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے آمنہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے پیٹ میں ایک سعادت والا بیٹا رکھا ہے، جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اتنا کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور پھر جب مہینہ شوال کا آیا، ہر مہینے کی حضرت بی بی آمنہ نے بات بیان کی، شعبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، رمضان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، شوال میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ہر مہینے میں ایک ایک نبی آتے، حضرت بی بی آمنہ کو بشارت دے کر جاتے، یہاں تک کہ یہ مہینے گزرتے ہوئے آئے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی ساعتیں قریب آئیں، سفر کا مہینہ آیا۔ ربیع الاول سے ایک مہینہ پہلے کیا ہے؟ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ آیا، حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے حمل کو 8 مہینے مکمل ہو کر 9واں شروع ہو چکا تھا، جب سفر کا مہینہ آیا تو میں رات کو سوئی تھی تو جبرائیل مجھے نظر آئے، جبرائیل نظر آئے اور سارے ملائکہ کو یہ اعلان کر رہے تھے اے فرشتوں صف بستہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں تو میلاد کے لیے عشاء کے بعد تیاریاں، جبرائیل ملائکہ کو مہینے بھر پہلے تیاریاں کرا رہے ہیں۔ ہاں، سفر کے مہینے میں کہا گیا کہ سب کھڑے ہو جائیں صف بستہ، یہ حضرت آمنہ کہتی ہیں، اور اس کے بعد سفر کا مہینہ گزرا، جب ربیع الاول کی پہلی تاریخ آئی، اس رات سے لے کر 12ویں شب تک میں اپنے گھر پر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنتی تھی، اور آنکھیں کھول کر دیکھتی، نہ وہ گھوڑے ہوتے نہ جانور ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے ملائکہ ہوتے تھے، فرشتے اترتے تھے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں ربیع الاول کی یہ 4تھی اور 5ویں اور 6ٹھی اور 7ویں آئی تو میں نے حوران جنت کو بھی ترانے گاتے ہوئے سنا، حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ، یہ ہم آج بھی پڑھتے ہیں، حوروں کی آوازیں آنے لگی، ملائکہ کی آوازیں آنے لگی۔ جب یہ ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب 12ویں رات آئی، جس رات کو ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، جس شب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں اب مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میرے بطن سے یہ بچہ اب مولود پانے والا ہے، اب ورود مسعود پانے والا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں گھر کے دروازے کو بند کر کے اپنے بسترے پر آرام سے لیٹی تھی، رات کا وقت گزرا، اچانک میرے گھر میں روشنی ہوئی اور میری پیشانی سے ایک نور نکلا، میں نے ملک شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا، اپنے بستر سے بصرہ کے محلات کو بھی دیکھا۔ اتنا ہی نہیں، جب صبح کی ساعتیں قریب آنے والی تھی، آدھی رات ہوئی، اچانک میرے گھر میں 3 عورتیں آ گئی، سفید لباس میں آئی، میں گھبرائی کہ یہ عورتیں کون ہیں، کیسے میرے گھر میں آئی؟ میں نے ان کو پوچھا کہ تم کون ہو؟ آنے والی عورتوں میں سے ایک نے کہا میں بی بی مریم ہوں، دوسری نے کہا میں بی بی آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں بی بی حوا ہوں۔ کہا کیوں آئی؟ کہا کہ تیرے آنے والے مولود کی دایا بن کر کے آئی ہیں۔ دنیا والے اے سنو، اے مسلمانوں، ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو کوئی عام عورت آتی ہوگی یہ ولادت کے معاملات طے کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا رسول آ رہا ہے تو اس وقت دایا بھی بن کر آئی تو کائنات کی سب سے پاکیزہ خواتین آئی، بی بی مریم آئی، بی بی آسیہ آئی، حضرت بی بی حوا آئی رضوان اللہ علیہن اجمعین، وہ تینوں آئیں اور بشارت دینے لگی غم نہ کر، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تیرے بچے کی ولادت نہایت ہی آسانی کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ ساعتیں گزرنے کو تھی، یہ تینوں دایا کھڑی تھی، اچانک یہ صبح صادق کا وقت آیا، یہ سورج نکلنے سے پہلے جو وقت آتا ہے فجر کی نماز کا، جو صبح صادق کا وقت آیا، یہ صبح صادق جیسے ہی شروع ہوا، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے درد تھا نہ تکلیف تھی، نہ درد زہ جو کہتے ہیں ڈیلیوری کا درد، وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی، اچانک میری پیشانی چمکی، میں وہ نور دیکھنا ہی چاہ رہی تھی، میرے بچے کی ولادت ہو چکی تھی، حضور تشریف لا چکے تھے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس ساعت دل، اس دل افروز ساعت پہ
उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, क्यों ना उस घड़ी पर हम सलाम भेजें जिस वक्त तैबा का चांद चमका। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने नजर उठा करके देखा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा नौ मौलूद कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं अजीब हालत थी, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते चिल्लाते हुए। बीबी आमना फरमाती हैं मेरा बेटा पैदा हुआ निहायत ही हसीन और जमील सजदे के आलम में था, सजदे के आलम में था, कहता हुआ भी आया था रब्बी हबली उम्मती। अजीजा ने गिरामी, बीबी आमना फरमाती हैं जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ये तीनों दायाएं हट गई, अचानक 3 लोग और मेरे घर में दाखिल हुए। 3 ऐसे लोग आए जो सफेद लिबास में थे, नूरानी मखलूक, ये फरिश्तों की तादाद थी। तीनों आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में चांदी का लोटा था और एक के हाथ में नर्म मुलायम लिबास था। ये तीनों आए और मेरे बच्चे को उठाया, एक ने वो तश्त में रखा, दूसरे ने चांदी के लोटे में जो पानी लाया था वो दरियाए वो जन्नत की सलसबील का पानी था, नहलाया और उसके बाद कपड़े में मलबूस कर दिया। ये क्या था? हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं मैं एक नज़र उठा करके देखी तो कैसा था वो बच्चा जो दुनिया में आया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने अपने बेटे को नज़र उठा करके देखा तो नाफ जो बच्चों की लंबी होती है ऐसी नाफ की गंदगी भी नहीं, नाफ कटी हुई और बच्चों को खतना किया जाता है। महबूबे किबरिया मखतूम पैदा हुए थे। हज़रत बीबी आमना कहती हैं चेहरे पर मैं आंख उठाकर देखती हूँ तो ऐसा लगा कि मेरे बेटे को पहले से सुरमा लगाया हुआ, आंखें अकहल थी, सुरमा लगाए हुए मेरे आका तशरीफ लाए थे, निहायत ही खुशबू फूट रही थी जिस्म के अंदर से। और वो 3 लोग जो आए थे वो कपड़ों में मलबूस किया और वो लेकर अचानक गायब हो गए। हजरत आमना कहती हैं मैं डर गई कि मेरा बच्चा कौन ले गया, कौन उठा ले गया। इधर नजर करूं कोई नहीं, उधर नजर करूं कोई नहीं। बहुत देर तक वो घबराई रही और परेशान थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है बीबी आमना को अल्लाह ने सादतें दी हैं तो वो सारे इल्म और वो अक्ल भी उन्हें अता की थी कि उनके आने वाले इस मौलूद को आम मौलूद की तरह नहीं समझा जाएगा। हजरत बीबी आमना इंतजार करती रही। अचानक वो तीनों फरिश्ते आए और मुस्तफा करीम को लिबास में मलबूस लाकर बीबी आमना के पास रखा। हजरत आमना फरमाती हैं मैंने पूछा कि ये तुम कहाँ ले गए थे, अचानक गायब कैसे हो गए थे। फरिश्तों ने कहा हमें अल्लाह का हुक्म था इस महबूबे खुदा को हम उठाए और आलम मलकूत में ले गए। फरिश्तों के यहाँ ले गए, जिन्नात के यहाँ ले गए, तमाम आलमों में सैर कराया और सबको ये बताया आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। वो मलाइका ने मेरे मुस्तफ़ा की जियारत सबको कराई, सारे मलाइका को, सारे जिन्नों बशर, सारे जिन्नात को या दूसरे आलमों को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करवाई, वापस बीबी आमना के घर ला करके दे दिया। हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं मैंने उठाया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तो ना कोई बोझ महसूस होता था, ना कोई वजन महसूस होता था, बल्कि ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने खुद मुझे उठाया हुआ है, इस बच्चे ने उठाया हुआ है। ये सैयदा कायनात बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा के वो तमाम रिवायात हैं जो विलादत के वक्त हुए थे, मैंने आपके सामने अमानतन नकल किया। इसीलिए हमारा अकीदा है कि वो रसूल आए थे तो आम हालतों में नहीं आए थे, वो कायनात को बदलने के लिए आए थे। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला वो रसूल तशरीफ लाया जो हम गुलामों का गमगुसार है, बेवाओं का सहारा है, यतीमों का मलजा है, बूढ़ों का मावा है। वो रसूल पाक तमाम अखलाक व शियम के साथ तशरीफ लाए। अजीजा ने गिरामी वक़ार उनका बचपना भी निराला, उनकी जवानी भी निराली, उनके अखलाक भी सबसे आला, बल्कि मक्का के दुश्मन भी कहने पर मजबूर कि यही अमीन है और यही सादिक है, आज तक कभी खयानत नहीं की और आज तक कभी झूठ नहीं कहा। उस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी भी सबसे निराली, उनकी तिजारत भी सबसे निराली, उनकी बातें भी सबसे निराली, बल्कि उनका हर अमल सबसे निराला क्यों ना हो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम।